بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم. کرونا وائرس ہو یا کوئی اور وبائی مرض، کوئی بھی مصیبت یا حادثہ ہو، نہ صرف آپ کی اپنی حفاظت بلکہ تمام اہل و عیال اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے بھی حد و انتہا مستند دعائے سلامتی اور امن و امان کے نام سے میں آج پیش کر رہا ہوں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، اور آپ کی تسلی کے لیے حوالہ جاتی کتب اور سورسز کے نام بھی میں بتا دیتا ہوں. مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں پلیز. سامعین و ناظرین محترم، ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. اس شخص نے کہا کہ آگ تمہارے گھر کے قریب آ کر بجھ گئی، ایسا کیوں ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو یہ دعا پڑھے گا اس کو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اس دعا کو صبح اور شام پڑھنے والا امن اور پناہ میں رہے گا. اس کے لیے ناظرین و سامعین محترم حوالہ جات ہے، یہ کہاں سے کن کتب سے لی گئی یہ دعا. حوالہ جات ہے امام دیربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجربات دیربی، جو کہ عربی میں ہے، پیج نمبر 71. ایک اور مشہور معروف اور مستند ترین کتاب ہے نافع الخلائق، اس کا پیج نمبر 150. ایک اور کتاب ہے کمالات عزیزی، اس کا پیج نمبر 155. ایک اور کتاب ہے شفاء للناس، پیج نمبر 95. یہ دعا ان تمام کتابوں میں مذکور ہے، اس کی خاصیت یہی بیان کی گئی ہے. سامعین ناظرین محترم، بیماری، وائرس، دشمنی، آتش زدگی، ایکسیڈنٹ، ناگہانی موت سے لے کر ہر وائرس اور ہر بلا اور مصیبت کو ٹالنے اور روکنے کے لیے اس سے بہترین دعا آپ کو نہیں ملے گی. صبح بعد نماز فرض اور بعد نماز فرض مغرب آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اول اور آخر طاق مرتبہ درود، یعنی 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. ہر مرتبہ جب پڑھیں گے تو اس دن یا اس رات کو آپ اہل خانہ سمیت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا سکرین پر آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کو کسی اور فائل میں چاہیے تو اپنا ای میل ایڈریس کمنٹ سیکشن میں دے دیں، میں آپ کو یہ دعا کسی اور فائل میں بھی اور فائلوں میں بھی میں بھیج دیتا ہوں. آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے ناظرین سامعین کہ آپ کی تشفیع ہو گئی ہوگی. مزید مفید معلومات کے حصول کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ. واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی.